عزیز طلباء و طالبات، جمہوری دور میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور ضرورت۔ جدید ذرائع ابلاغ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمہوری دور میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب تک مطلق العنان حکومتوں کا دور تھا، راجے رجواڑے اپنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نے خاطر خواہ ترقی نہیں بھی کی تھی، جو بھی سہولتیں مہیا تھیں ان پر بھی بیش بندیاں، قیود، لوازم، اصول، احتساب و احترام وغیرہ نے عوام کو ثانوی اہمیت کا حامل بنائے رکھا۔ رسل و رسائل سے عوام نے پہلے مرحلے میں فائدہ نہیں اٹھایا۔ جہاں حکومت کا مزاج رعایا کی خوشحالی کی طرف راغب رہا، مروجہ سہولتوں کو عوام تک پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی۔ جیسے ہندوستان کے ہر دور کی تاریخ میں خبر رسانی اور جاسوسی کے مکمل نظام کے ساتھ ساتھ ڈاک کا یہ انتظام کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ جو خبر رسانی کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ خبر رسانی کی جو شکلیں ہندوستان میں رائج تھی، کم و بیش وہی شکلیں ایشیا اور یورپ کے تمام ملکوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آگے چل کر وہ خواہ نگار اور اخبار نویس کے وجود کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، جو ہر جگہ پائے جاتے تھے، لیکن ان کا تعلق پرجا سے نہیں بلکہ راجا سے ہوا کرتا تھا۔ اخبار نویس کا کام عام لوگوں کو نہیں، بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں کو راج کے حالات اور پرجا کے خیالات سے باخبر رکھنا تھا۔ محمد تغلق کے وقت میں تو ہم کو فوری ایکسپریس چٹھیوں کے لانے اور لے جانے کے بندوبست کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر خود بادشاہ نے اضلاع میں اپنے نمائندے رکھے، جو بادشاہ اور امیروں کو بیکم و کاست مطلع کیا کرتے ہیں۔ اگر پرچے نویس اپنے فرائض میں کوتاہی برتتے تو بادشاہ اپنے احتساب سے جرم کی سزا دیتے، جو بذا اوقات پھانسی کی شکل میں بھی ہوتی۔ اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن آج کے جمہوری دور کے ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ کے بغیر موجودہ دور کے انسان کی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں کیا جا سکتا۔ ان ذرائع ابلاغ میں اخبار کا رول وسیع اور شاندار ہے۔ چند کاغذ کے پرزوں پر ساری دنیا سمٹ کر آ جاتی ہے، اور عصر حاضر میں آگہی کا اخبار ہی بنیادی وسیلہ ہے۔ جہاں بھی جس خطے میں بھی حقیقی جمہوریت قائم ہے، وہاں اخبار کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اخبار چاہے تو حکومت کی ایک معمولی سی لفزش پر مستحکم سے مستحکم حکومت کا تختہ الٹ دے، سماجی انقلاب برپا کر دے، کسی کو فلک پر بٹھا دے تو کسی کو زمین دوز کر دے، لیکن مجموعی حیثیت سے انسانیت کی بھلائی اور ترقی اخبار کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایک اقتباس ہے، اقتباس میں کچھ اس طرح دیا گیا ہے کہ اخبارات میں ہر روز شائع ہونے والی بے شمار خبروں کے ذریعے گرد و پیش کے حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اخبار میں شائع شدہ ہر واقعہ نیوز نہیں کہلاتا، اور نہ ہی یہ قاری کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اخبارات کی خبریں جو ندرت، سنسنی اور نئے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، وہیں قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے ایک اچھا تاثر بھی دیتی ہے۔ اس کی مثال اس واقعے سے دی جا سکتی ہے کہ کسی اخبار کے ایڈیٹر نے اپنے نئے تقرر شدہ رپورٹر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس دن ریاست کے کسی وزیر کے لڑکے کی منعقد شدنی شادی کی رپورٹ مرتب کر کے لائے۔ چنانچہ جب رپورٹر 2 گھنٹے بعد واپس آیا اور ایڈیٹر نے اس سے رپورٹ طلب کی تو اس نے کہا کہ وہ کیا رپورٹ مرتب کرتا، جبکہ وہاں شادی ہی اچانک منسوخ کر دی گئی۔
ایڈیٹر نے نادان رپورٹر سے کہا کہ شادی کا ہونا اخبار کی قاری کی دلچسپی کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل نہیں جتنا کہ اس کی منسوخی دلچسپی کا باعث ہو۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خبر کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ہر نئی انوکھی اور غیر معمولی بات ہی دراصل نیوز کہلاتی ہے۔ خبروں سے ہم واقعات سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن ان کے محرکات، عوامل اور امکانی نتائج معلوم کرنے کے لیے فیچرز کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ خبر کی انتہا فیچر کا آغاز ہے۔ فیچر میں کسی بھی نیوز کو نہ صرف حرکت و حیات دیتے ہیں بلکہ اس کی مختلف طرح سے تعبیر و تشریح میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بحوالہ ہندوستانی اخبار نویس یوسف علی، کلچرل ہسٹری آف انڈیا، صفحہ 24 اور 25 میں۔ اس لیے فیچرز اخبار کی مقبولیت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہی وہ راست رابطہ ہے جس کے ذریعے ایک اخبار عوام کی ذہنیت کی تربیت کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، رہنمائی کے فریضے ادا کرتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن چونکہ خود مختار نہیں ہوتے، حکومت کی راست نگرانی ہوتی ہے، اس لیے اخبار کی طرح کا رول یہ ادارے انجام نہیں دے سکتے۔ ہر دور کی اہمیت صرف اور صرف خبروں کی تیز تر ترسیل کی حد تک محدود